اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہماری گفتگو کا موضوع تزکیہ نفس ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ اس کو ہر پہلو سے ایکسپلین کر دیا جائے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز جسے نفس کہا جاتا ہے جو کہ حقیقت انسان ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے کئی ایک وجود نہیں ہے۔ اگر یہاں 3 نفسوں کا ذکر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 الگ الگ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور چوتھا ایک انسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ نفس کی قسمیں مختلف ہیں لیکن وہ ایک ہی نفس ہے جو مختلف صلاحیتیں، متعدد رجحانات، خواہشات اور ضروریات رکھتا ہے۔ نفس ہی کی ایک اسٹرانگ صلاحیت ہے جس کا نام ہے عقل۔ اب تھوڑی سی ڈیفینیشن وہ نفس کی جو 3 قسمیں بتائی تھی ان کی آپ کو بتائی جائے گی۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ بھی کس طرح کہ جب انسان عقل کو استعمال نہیں کرتا اور بغیر سوچے سمجھے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی لیے عقل کو استعمال نہ کرنے کی صورت میں انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو اپنی غلطی کا احساس دلاتا ہے، اور یہ حالت انسان میں عقل کی مدد سے وجود میں آتی ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ نفس ہی کی ایک اسٹرانگ صلاحیت ہے عقل۔ اسی عقل کو استعمال کرنے والا انسان جب پشیمانی کی کیفیت کو پہنچ جائے اور پھر اپنی خواہشات کی مہار کو قوت کے ساتھ اپنے کنٹرول میں رکھے تو اس وقت ممکن ہے کہ اپنے کمال تک پہنچ جائے جسے قرب خدا کہا جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بس اگر یہ حالت تکرار کی وجہ سے، تکرار کا مطلب ایک کام کو بار بار کرنا، اس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے اور اس کے اندر دوام و ثبات آ جائے تو نفس انسانی میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان بغیر کسی پریشانی کے مطمئن دل کے ساتھ آخرت کے سفر پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی تیسری نفس کی قسم ہے، یعنی نفس مطمئنہ، جس میں اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ سورہ فجر کی آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان و سکون سے بھرے ہوئے نفس، اب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش ہے۔ نفس مطمئنہ کا مالک وہ جو عقل کی رہنمائی کے تابع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اس صورت میں انسان کے عقل و نفس کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ یہاں اس چیز کو اور واضح کر دیا جائے کہ انسان کے اندر جو ایک حیوانی نفس اور ایک الہی نفس ہوتا ہے، ان میں مسلسل ایک جھگڑے کی کیفیت رہتی ہے، ایک تضاد کی کیفیت رہتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو نفس مطمئنہ کا حامل انسان ہوتا ہے، اس کے عقل اور نفس کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ نفس اور عقل کی جنگ ان نفسوں کے ساتھ مربوط ہے جو ابھی کمال کے راستے کی ابتدا میں ہے، یعنی ابھی نفس مطمئنہ کا حصول نہیں ہوا ہے۔ وہ نفس جو کمال کو پا چکا ہے اس پر عقل کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ اپنے تمام اعمال اور کردار میں وحی کے احکامات اور اس کی رہنمائی پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے عقل اور نفس کے درمیان
کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر فلاح اور نجات کے طلبگار ہو تو اس کا راستہ صرف تزکیہ نفس ہے۔ بس تزکیہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ نفس کی تمام تر آفتوں کو دور کر دیا جائے، یعنی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ نفس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں، یاد خدا۔ سورہ احزاب آیت 41-42 ترجمہ ہے، خدا کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور صبح اور شام اس کی پاکیزگی کی تسبیح کرو۔ کیوں کثرت کا حکم دیا گیا ہے؟ یا نماز پہ اگر ہم دیکھا جائے تو ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، تو کیوں یہ بار بار ہر چیز کی تکرار ہو رہی ہے؟ اس کا مقصد بھی وہی ایکسرسائز ہے۔ نماز ذکر خدا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ ایک نماز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس ایک نماز میں کئی بار اللہ اکبر کی تکرار ہونی چاہیے۔ تو ان تمام قوانین کے رازوں میں سے ایک راز یہی ایکسرسائز اور یہی ریپیٹیشن ہے جو کہ تزکیہ نفس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اصل میں یہ ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جو شخص جس کام میں بھی یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں ترقی اور مہارت اور بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی بار بار تکرار کرے، اس کی ایکسرسائز کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ریسلنگ میں چیمپئن بننے کا خواہش مند ہے تو اس کو چاہیے کہ بار بار اسی طرح کی ایکسرسائز کرے۔ جس قدر بلند مقام حاصل کرنا ہو اسی قدر اسی نسبت سے ایکسرسائز اور مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس اور انسانی کمال کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسی رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس پاکیزہ تر، دل صاف تر ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ ذکر خدا کرے اور ہمیشہ اس کے ذکر میں مصروف رہے، اور اپنی جبین نیاز کو ذات خداوندی کی بارگاہ میں دائمی طور پر جھکائے رکھے۔ ایک چیز اور یہاں ذکر کر دی جائے کہ یہ جو بار بار تکرار اور ایکسرسائز کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی دل و جان کی گہرائی سے ہونا چاہیے، ورنہ ایک خشک اور بے جان عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ بار بار زبان سے اللہ اکبر کا لفظ کہا جا رہا ہے، لبوں پر جاری ہے لیکن انسان کا دل کسی اور جگہ سیر سپاٹے کر رہا ہے، تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہر صورت بعض تزکیہ نفس کی ہو رہی ہے، صرف گوشت کے ایک ٹکڑے جسے زبان کہتے ہیں اس کی بات نہیں ہے کہ بس اس کو اوپر نیچے ایک موومنٹ دی جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ایسا کرنا بیکار ہوگا۔ جس دل میں دماغ حاضر نہ ہو تو پھر وہ تزکیہ نفس میں کیا اثر انداز ہو۔ بنا بری اس انسان کی جان تزکیہ کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کو زندہ، انسان کا جسم نہیں بلکہ انسان کی روح زندہ ہونی چاہیے۔ تزکیہ بھی یاد خدا اور گناہ سے دوری کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی ایکسرسائز کا محتاج ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تزکیہ نفس اور روح انسانی کے کمال کا مخصوص راستہ ہمارے اختیار میں دے دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں خداوند کریم ہمیں اس راستے کی پہچان اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اے اللہ، تیری بخشش میرے عمل سے زیادہ امید افزا ہے، تیری رحمت میرے گناہ سے زیادہ وسیع ہے۔ الہی، اگر تیرے نزدیک میرا گناہ عظیم ہے تو تیرا عفو میرے گناہ سے عظیم تر ہے۔ الہی، اگر میں تیری رحمت تک پہنچنے کا اہل نہیں تو تیری رحمت ضرور مجھ تک پہنچنے اور مجھ پر چھا جانے کی اہل ہے، کیونکہ اس نے تیرے کرم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔